أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما قدرا محدودا وأمدا ممدودا. الصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاسن الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقدية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والليال العشر والشفع بالوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، شہادت امام حسین علیہ السلام کی دینی اہمیت کے عنوان سے میں نے کچھ گزارشات آپ کی سماعت کی پیش نظر کی، اور یہ آخری تقریر اس موضوع کے اعتبار سے جیسے گفتگو کو سمیٹ لیا جاتا ہے، اور وہ آخری حصہ گفتگو کا جس کا ہم نے شہادت امام حسین علیہ السلام کے اس دینی اہمیت کے اعتبار سے آپ کی سماعت کے پیش نظر کرنا. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں نبیوں کی آل کو کبھی آل کہا، کبھی قربا کہا، کبھی اہل کہا اور کبھی ذریت کہا، اور بہت زیادہ اسٹریس کیا ذریت کے لفظ کے اوپر قرآن کریم کے اندر نبیوں کی اولادوں کا تذکرہ ہے. یہ ٹرمنالوجی ذریت کی یہ بڑی ایکسکلوسیو ہے، انکلوسیو نہیں ہے. جیسے کچھ ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں اس کے اندر آپ یہ بھی شامل کر لیں، وہ بھی شامل کر لیں، لیکن ذریت کی جو ٹرمنالوجی ہے قرآن کریم میں وہ ایکسکلوسیو ہے. اس کا مطلب فقط نبیوں کی اولاد ہے. اس کے علاوہ اس ٹرمنالوجی میں نہ امت شامل ہوتی ہے، نہ ازدواج شامل ہوتی ہیں، نہ اور اقربا اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اس کا مطلب فقط اور فقط نبیوں کی اولاد. جناب نوح سے اس سلسلے کو شروع کیا، اور سورہ وصفات میں جناب نوح کے لیے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَاهُ
ذریتہ هم الباقین وترکنا لہ فی الاخرین سلام علی نوح فی العالمین. نوح نے ہمیں آواز دی، وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًا فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. ہم بہترین سننے والے ہیں دعا کے اور آواز کے. ہم نے نوح کی اس آواز کو سنا. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو اس عظیم کرب سے باہر نکال لیا جس کے سے نکلنے کے لیے وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. وَجَعَلْنَاهُ ذُرِّيَّةً هُمُ الْبَاقِينَ. اور ہم نے نوح کی ذریت کو باقی رہنے والا قرار دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور آخر تک ان کی پریزنس کو انشور کی. سلام علی نوح فی العالمین. عالمین میں نوح پر ہمارا سلام. عزیزان گرامی، یہ تمام انبیاء ابن عباس نے جناب امیر المومنین سے روایت کی کہ سب نوح کی ذریت میں سے، اور جو دنیا میں نسلیں پھیلیں وہ نوح کے بیٹے سام کی اولاد میں سے. مامون نے ایک بار امام رضا سے سوال کیا کہ آپ کیسے ذریت پیغمبر میں شامل ہو گئے اور ان کی اولاد بن گئے جبکہ آپ تو ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں. امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح عیسیٰ ذریت نوح میں شامل ہوئے مریم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، اور مریم جناب ذریت نوح میں سے. سورہ آل عمران میں ایک سنت کا تذکرہ کیا قرآن مجید میں جس کا حوالہ یہی جناب مریم اور جناب عیسیٰ. 36ویں آیت ہے، اس کے بعد 37ویں آیت ہے سورہ آل عمران کی، کہ جناب عمران کو اللہ نے خواب میں دکھایا کہ ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو اندھوں کو بینائی عطا کر دے گا، جو مردوں کو زندگی دے گا، اور اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہوگا. تو جناب حنا مریم کی والدہ کو جب یہ خواب بیان کیا جناب عمران نے تو ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ لڑکا ہوگا. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب لڑکی پیدا ہوئی حنا کے گھر میں تو وہ حیران رہ گئیں کہ ہم نے تو یہ نظر کی تھی اپنے اللہ سے کہ جب ہمارے گھر میں ایسا بچہ تولد ہوگا تو ہم اسے بیت المقدس کی خدمت پر معمور کر دیں گے. اب تک تو لڑکے خدمت پر معمور ہوتے تھے، لڑکیاں تو خدمت پر معمور نہیں ہوتی تھیں. یہ کیسا معاملہ ہو گیا؟ خواب تو کچھ اور دیکھا تھا. جناب مریم کو خدمت بیت المقدس پہ اس نظر کے طفیل سے معمور کر دیا گیا، لیکن اللہ نے اس مریم کو جو بیٹا دیا وہ رسول بھی تھا، اندھوں کو آنکھیں بھی دیتا تھا اور مردوں کو زندہ بھی کرتا. یہ سنت الہی ہے کہ بیٹی کا بیٹا ذریت نوح کے اندر شامل ہے. بیٹی کا بیٹا، یہ سنت الہی ہے. لہذا اگر آپ پیغمبر کو کوئی کہے کہ ان کے بیٹے بیٹی کے بیٹے ہیں کیسے ذریت میں شامل ہیں، تو قرآن کریم نے یہ سنت کو قائم کیا جیسے مریم کا بیٹا ذریت نوح کے اندر شامل. قرآن کریم میں کئی مقامات ہیں جہاں پر ذریت کا تذکرہ کیا. ایک مقام میں نے آپ کے سامنے سورہ والصفات کا بیان کیا جہاں پر حضرت نوح کا وَجَعَلْنَاهُمْ ذُرِّيَّةً هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے اس کی ذریت کو باقی رکھنے والا بنایا. دوسرا مقام ہے سورہ ابراہیم کا جہاں پر جناب ابراہیم کی دعا کو پیش کیا گیا. رب انی اسکنت ذی ذر، رب انی اسکنت ذریۃ ذی ذر غیر واد ذی ذر عند بیتک المحرم، ربنا لیقوموا الصلاۃ واجعل افئدۃ من الناس. پروردگار میں نے اپنی ذریت کو لا کر چھوڑ دیا. رب انی اسکنت
بوادن غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں زراعت نہیں ہوتی، عندک بیت المحرم میں، تیرے پاک گھر کے سائے میں، ربنا لیقوموا الصلاۃ، تاکہ ذریت صلاۃ کا حق ادا کر دے، وجعلنا افئدۃ من الناس، اور ناس کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور نرمی پیدا کر. تو ذریت کا پہلا کام کیا ہے جناب روح کے حوالے سے؟ ذریت وترکنا علیہا فی الاخرین سلام علی نوح فی العالمین باقی رہے گی، اور اس کو ہم نے انشور کیا کہ وہ موجود رہے. دوسرا ذریت کا کی جو خصوصیت بیان کی سورہ ابراہیم میں دعائے ابراہیم کے ذریعے سے، کہ انہوں نے اپنی ذریت کو، اور ذریت کون تھی؟ بیٹا اسماعیل چھوڑ دیا میں نے بوادن غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں زراعت اور درخت اور پھول اور پودے نہیں ہیں، عندک بیت المحرم، تیرے پاک اور پاکیزہ گھر کے ساتھ. ربنا لیقوموا الصلاۃ، اب ذریت کا کام کیا ہے؟ صلاۃ کو قائم کرنا. وجعل افئدۃ من الناس، اور ناس کے دلوں میں ان کے لیے گھر بنا دے، محبت پیدا کر دے، ناس کے دلوں کو ان کی طرف راغب کر دے. تب ذریت کیا کرے گی؟ اللہ کے محترم گھر کی حرمت کا خیال رکھے گی اور قیام صلاۃ کے حق کو ادا کرے گی. تیسرا مقام ہے سورہ آل عمران، جہاں اس ذریت کی فنامنا کو بیان کیا اور کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین وذریۃ بعضھا من بعض ان اللہ سمیع علیم. ہم نے چن لیا chosen ones، ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا، آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، آل ابراہیم کو چن لیا، آل عمران کو چن لیا. ذریۃ بعضھا من بعض، اور بعض کی ذریتوں کو بعض کی ذریتوں پر فقیت دے دی. انکا انت السمیع العلیم، اللہ بہترین سننے والا اور علم رکھنے والا. اس ذریۃ بعضھا من بعض کی جو تفاسیر بیان کی گئیں، جناب امیر المومنین کو پیغمبر علیہ السلام نے یمن میں کسی معرکے کے لیے بھیجا، اور جو مال غنیمت ہاتھ لگا اس میں سے، مال خمس میں سے، جناب امیر نے ایک خادمہ اپنے گھر کے لیے لے لی. لوگوں کو وہ بھی برداشت نہ ہوا. طبرانی لکھتا ہے بریدہ کی روایت، جب میں نے دیکھا کہ جناب امیر نے ایک خادمہ مال خمس میں سے اپنے گھر کے لیے لے لی، تو میرے دل میں بے چینی پیدا ہوئی، اور مجھے یہ خیال ہوا کہ میں رسول سے ضرور اس بات کی شکایت کروں گا. اور پھر میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے جنہوں نے مجھے اور شے دی کہ ہاں رسول سے علی کی شکایت کرو، تاکہ ان کے دل میں ان کے لیے بدگمانی پیدا ہو. ہم یہ باتیں کر رہے تھے اور رسول دروازے کے پیچھے موجود تھے، انہوں نے ہماری گفتگو کو سنا اور غیظ کے عالم میں کمرے میں داخل ہوئے، اس مقام پر داخل ہوئے جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور غصے سے پوچھا آخر تم علی سے چاہتے کیا ہو؟ خدا کی قسم علی میری مٹی سے بنا، اور میں ابراہیم کی مٹی سے بنا، اور میں ابراہیم سے افضل ہوں. اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت کا آخری حصہ پڑھا، ذریۃ بعضھا من بعض ان اللہ سمیع علیم، بعض کی ذریت پر بعض کو فوقیت دی، یعنی ساری نبیوں کی ذریت پر میری ذریت کو فوقیت دی. اس وقت ائمہ سے سوال کیا گیا کہ پیغمبر نے یہ جو آخری آیت کا حصہ پڑھا، ذریۃ بعضھا من بعض ان اللہ سمیع علیم، بعض کی ذریت کو بعض پر فوقیت دی، تو یہ کس کی ذریت ہے؟ کہا نسل نبی اولاد علی.
ضروریتوں کے پر پیغمبر ارشاد فرمانے کہ میری مٹی سے علی بنا، میں ابراہیم کی مٹی سے بنا، لیکن میں ابراہیم سے افضل ہوں، میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ میری گزشتہ تقاریر میں سے کسی ایک تقریر پہ جو میں نے فضیلت جناب امیر المومنین تمام انبیاء کے لیے عرض کی تھی، اس کو اس پر طبرانی نے اس آیت کی تفسیر میں اشارہ کیا۔ چوتھا موقع ہے سورہ فرقان، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا وجعلنا للمتقین اماما۔ پروردگار ہمارے ازدواج کو اور ہماری ذریتوں کو سیپریٹ کر دیا، یہ ایکسکلوسیو ٹرمینالوجی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور ہماری ذریتوں کو متقین کا امام بنا دے۔ دعا ابراہیم ہے، اور ابراہیم کی نسل سے اولاد اسحاق بھی ہے اور اولاد اسماعیل بھی ہے۔ اولاد اسحاق کا سلسلہ جناب عیسیٰ پر ختم ہو گیا، اور اولاد اسماعیل قیامت تک کے لیے۔ وجعلنا للمتقین اماما، ذریت نبی وہ ہوگی جو متقین کی امام ہوگی۔ اور آج تک اشہد ان امیر المومنین امام المتقین کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ اپنے نام کے ساتھ لگا لے۔ کائنات کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اسی متقین کے لیے ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، اب اس کو دہرانے کا وقت نہیں۔ تو متقین ذریتیں کون ہیں؟ متقین کی امام۔ ذریتیں کون ہیں؟ قیام صلاۃ کا حق ادا کرنے والی۔ ذریتیں کون ہیں؟ چنی ہوئی۔ ذریتیں کون ہیں؟ اور خصوصاً نبی کی ذریت، آخری نبی کی ذریتاً بعضھا من بعض، ساری ذریتوں کے پر ان کو فوقیت حاصل۔ پھر پانچواں مقام آیا سورہ حدید، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمَا نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ۔ ہم نے رسالت دی، نوح کو بھی دی، ابراہیم کو دی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمَا نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ، اور ان کی ذریتوں میں نبوت رکھی اور کتاب رکھی۔ اب جہاں جہاں نبوت ہے اس کا مطلب ذریت نبی ہے، اور اس ذریت کی ذمہ داری کیا ہے؟ نبوت کی حفاظت کرنا بھی اور کتاب کی حفاظت کرنا بھی۔ وہ عیسیٰ کا معاملہ اولاد اسحاق پر کا، اور قیامت تک کے لیے محمد کی ذریت کو نبوت محمد اور کتاب محمد قرآن مجید کی حفاظت کرنا۔ چھٹا قیام معاملہ موقع قرآن مجید نے بیان کیا سورہ بقرہ، ربنا وجعلنا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ پروردگار تو ہمیں فرما بردار بنا لے، ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا، میں بھی فرما بردار بنوں، ہم فرما بردار باپ اور بیٹا ابراہیم اور اسماعیل، اور ہماری ذریتوں کو بھی فرما بردار بنا دے، وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہمارے مقامات اطاعت دکھا دے، وارنا مناسکنا، ہمیں ہمارے مقامات اطاعت دکھا دے۔ وہ اطاعت کا مقام فلما اسلمت له للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الاخرین سلام علی ابراہیم۔ یہ ہے آپ کی اطاعت کا منظرنامہ۔ ربنا وارنا مناسکنا، ہمیں ہمارے مقامات اطاعت دکھا دے۔ تو مقامات اطاعت دکھائے خواب کے ذریعے سے کہ باپ بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہے، اور ابراہیم نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، وہیں پر روک دی چھری اور دمبے سے تبدیل کر دیا
پیغمبر کو، اور پھر کہا انا ھذا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، انا ھذا لہو البلاء المبین، ہم تمہیں دکھاتے ہیں تمہارے مقام اطاعت، انا ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، اسے تبدیل کر دیا ہم نے ذبح عظیم سے، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور آخر میں آنے والوں میں جو تمہاری نسل سے ذریت ہوگی اس کو یہ قربانی کی ذمہ داری دے دی، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تم پر ہمارا سلام، یعنی ذریت کے مقام میں اطاعت، وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ہمیں ہماری توبہ کو قبول کر، معاف کر دے، اور ہمیں ہمارے مقام میں اطاعت دکھا دے۔ تو مقام اطاعت وہاں باپ اور بیٹا، اور یہاں ذبح عظیم، یہ مقام اطاعت ہے۔ پھر قرآن کریم نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، ذریت، سورہ بقرہ کی 2 آیت، اس آیت 128 نمبر تھی، اس کے فوراً بعد ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، 128 اور 129 یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں سورہ بقرہ کی ذریت کے حوالے سے۔ 128 سے پوچھا ہمیں ہمارے مقامات اطاعت دکھا دے، اور 129 میں ابراہیم نے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، پروردگار ہم میں سے، میری ذریت میں سے ایک نبی کو مبعوث کر دے جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہو، جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہو، اور جو نفوس کا تزکیہ کرتا ہو۔ یعنی اب ذریت ابراہیم میں ایک نبی مبعوث ہوگا جو کتاب والا ہوگا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا ہوگا، نفس کا تزکیہ کرنے والا ہوگا، اور اللہ کے معاملات بندوں تک پہنچانے والا ہوگا۔ ذریت کے لیے دعا کی، یعنی اب یہ کتاب، یہ نبوت ذریت ابراہیم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارا سلسلہ گھیر گھیر کر ذریت ہی کی طرف کیوں کنورج ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہو سکتا ہے نا کہ کوئی اور لوگ بھی آتے، شامل ہوتے، ایمان لانے والے، محنت کرنے والے، کچھ جان فشانی کرنے والے، ان لوگوں کو بھی اس میں حصہ ملنا چاہیے تھا۔ لیکن قرآن کریم نے ایک سنت کو قائم کیا، سورہ انعام کی 83، 84، 85 مسلسل آیات ہیں، اس میں 18 نبیوں کا نام لے کے سنت کو قائم کیا کہ یہ سارے نبی ایک دوسرے کی ذریتوں میں سے، 18 نبیوں کا نام لے کے۔ میں اس وقت ان آیات کو دہرانے کا وقت نہیں پاتی، سورہ انعام کی 83، 84 آیات۔ لیکن بات یہ ہے، اصل میں ہمیں بات یہ کریں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی 266 نمبر آیت کے اندر اس ریزن کو بیان کیا ہے، ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل ونابل، جنات تجری من تحتها الانہار ولہ فیہا من کل ثمرات وأصابه الكبر وله ذریة ضعفاء وأصابه كسار فيها نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ ریزن، اگر کوئی باغ ہو تمہارے پاس، ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وناب، اس کے اندر انگور لگے ہوئے ہوں، کھجوریں لگی ہوئی ہوں، تجری من تحتها الانہار، اس باغ کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، وَلَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، ہر قسم کا پھل اس باغ کے اندر موجود ہے، خوب اچھا باغ، وَلَهُ فِيهَا ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، لیکن اس باغ کو سنبھالنے والی اولاد کمزور ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَذُرِّيَّتُهُ ضُعَفَاءُ،
یعنی باغ کا لگانے والا تو بوڑھا ہو جائے اور باغ کو سنبھالنے والی ضروریت کمزور پڑ جائے، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ وَصَابِهُ الْكِبْرُ وَذُرِّيَّتُهُ ضُعَفَاءُ وَأَصَابَهُ إِصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ۔ ایسے میں آگ کا ایک گولا آئے اور باغ پر آ کر پڑ جائے تو سارے باغ کو آگ لگ جائے۔ یہ ہماری وہ آیات ہیں جن پہ ہم تمہیں تفکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اب قرآن کریم نے دین کو ایک باغ سے تشبیہ دی، ایسا باغ من کل ثمرات، ہر قسم کا پھل اس باغ کے اندر لگا ہوا، باغ کو لگانے والے بوڑھے ہو جائیں اور سنبھالنے والے کمزور ہوں اور باغ کو آگ کھا جائے، کیسا لگے گا؟ اِنَّا ذَلِكَ لِآيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ تم تفکر کرو۔ یعنی اس لیے ہم نے ضروریت پر زور دیا اور نبیوں کی اولادوں کو ذمہ دار کیا، کیونکہ نبیوں کا لگایا ہوا باغ ہے دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم کا باغ اسلام ہے، نوح کا باغ اسلام ہے، ابراہیم کا باغ اسلام ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کا باغ اسلام ہے، اسماعیل کا باغ اسلام ہے، محمد رسول اللہ کا باغ اسلام ہے۔ ایسے میں اگر ضروریت سنبھالنے والے کمزور ہو جائیں تو باغ تو سارا کا سارا اجڑ جائے گا، ساری محنتوں پر پانی پھر جائے گا۔ تو ہم نے ضروریتوں کو اس بات کا ذمہ دار کیا کہ جو ضروریت اپنے باپ سے، اپنے دادا سے، اپنے خاندانی لائنیج سے آنیسٹی شو کر سکتی ہے وہ دوسرے نہیں کر سکتے۔ بیٹے بیٹے کو اپنے باپ کی ملکیت سے، بیٹی کو اپنی ماں کی ملکیت سے، اپنے باپ کی ملکیت سے جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جو حفاظت کا ایک احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے اندر وہ احساس پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم نے اس باغ کو جسے دین کہتے ہیں اسے جلنے سے بچانے کے لیے ضروریتوں کو یہ ذمہ داری دی، وَجَعَلْنَاهُمْ نَبُوَّةً وَالْكِتَابَ، نبوت کی بھی حفاظت کرو اور کتاب کی بھی حفاظت کرو۔ پیغمبر علیہ السلام آخری نبی اس سلسلے کے، اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، ختم نبوت ہے محمد مصطفیٰ کے اوپر۔ اب پیغمبر کے پاس گھر میں بیٹا نہیں پیدا ہو رہا، یعنی زندہ نہیں بچ رہا، ورنہ بیٹے مکے میں جناب خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئے، ایک بیٹا پیدا ہوا رخصت ہو گیا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا رخصت ہو گیا۔ اب لوگوں نے، ولید بن مغیرہ جیسے لوگوں نے پیغمبر کو ابتر ابتر کہہ کر پکارنا شروع کیا کہ یہ تو نہ نام رکھے گا نہ کام رکھے گا۔ ابتر کا مطلب کیا ہے؟ جس کا نہ نام باقی رہے نہ جس کا کام باقی رہے، یعنی باغ اجڑ جائے گا، باغ اجڑ جائے گا۔ قرآن کریم نے سورہ مدثر نزول کے اعتبار سے چوتھا سورہ، پہلا سورہ علق، دوسرا نون والقلم، تیسرا مزمل، یہ نزول کی ترتیب بتا رہی ہوں، اور چوتھا مدثر، پانچواں الحمد، 10واں الفجر اور 15واں الکوثر۔ سورہ مدثر 2 سال کے اندر اندر ادھر پیغمبر کو ابتر ابتر کہہ کر پکارا، لگائے جاؤ باغ، لگائے جاؤ باغ، یہ باغ خود بخود اجڑ جائے گا۔ بڑا دل دکھتا تھا پیغمبر کا، بڑا دل دکھتا تھا پیغمبر کا 2 سال کے اندر اندر۔ اور آپ یہ دیکھیے پیغمبر کس مشن پہ تھے۔ اگر آپ اولین صورتوں کے دستے کو دیکھیں تو ساری کی ساری بڑی اگریسو صورتیں ہیں، اور ہر صورت میں کوئی نہ کوئی دھمکی موجود ہے۔ جو آخری 30ویں پارے کے اندر جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں یہ اولین صورتیں ہیں جو نزول کے اعتبار سے ہیں، اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی دھمکی ہے۔ اب کوئی لشکر نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی خزانہ نہیں، کوئی فوج نہیں، ایسے میں پیغمبر کی شجاعت کو کس الفاظ سے خراج تحسین پیش کروں؟
کہ پیغمبر وہ صورتیں پڑھ کر سنا رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، جس کا ویژن تو دین ہے اور مشن دین کی حفاظت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیغمبر ڈرے، پیغمبر خوفزدہ ہوئے؟ نہیں، ملول ضرور ہوئے۔ جب ابتر کہہ کے پکارا تو ملول ضرور ہوئے۔ ادھر ابتر کہا، ادھر تالیف خلق کے لیے پیغمبر کی سورہ نازل ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ پیغمبر ہم نے تمہیں کوثر عطا کر۔ مفسرین نے 15 معنی لکھے ہیں کوثر کے، 15۔ یہاں لوگ اٹک گئے، ایک نہر ایک نہر ایک نہر، اور ایک نہر کے لیے کوئی پرپیچول قربانی دیتا ہے، کوئی پرپیچول اطاعت کا سفر طے کرتا ہے۔ اچھا اب کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اے پیغمبر ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی۔ اب اس کا فیصلہ اور اس کا کاسٹ جو ہے وہ دو چیزوں کے اندر ہے، اطاعت اور قربانی۔ انا شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن جو ہے وہ ابتر رہے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیے دشمن کا لفظ ایبسلوٹ بیان کیا، یہ نہیں کہا تمہارا بڑا دشمن، تمہارا چھوٹا دشمن، تمہیں زبان سے برا کہنے والا دشمن، تم پر تلوار اٹھانے والا دشمن، دل میں تمہیں برا سمجھنے والا دشمن، نہیں، فقط دشمن۔ جو اگر دل میں برا سمجھے وہ بھی ابتر، زبان سے جو کہے وہ بھی ابتر، تلوار جو اٹھائے وہ بھی ابتر، پیغمبر کے خلاف کسی قسم کی بات کرے وہ بھی ابتر۔ شانئک تمہارا دشمن، تمہارا دشمن، چھوٹا بڑا درمیانہ پرانا نیا، سارے دشمن، تھوڑی دشمنی رکھنے والا، زیادہ دشمنی رکھنے والا، اذیت دینے والا، انا شانئک هو الابتر۔ 5 لفظ استعمال کیے اس سورے کے اندر، اتنا چھوٹا، سب سے چھوٹا سورہ قرآن مجید کا، اور وہ 5 لفظ قرآن کریم میں دوبارہ کہیں استعمال نہیں ہوئے۔ اعطیناک عطا ہے تیرے لیے، کوثر دوبارہ استعمال نہیں ہوا، وانحر قربانی دوبارہ استعمال نہیں ہوا، شانئک تیرا دشمن دوبارہ استعمال نہیں ہوا، ابتر بے نام و نشان دوبارہ استعمال نہیں ہوا۔ 5 لفظ، اور باقی تو کنیکٹنگ لفظ ہے نا۔ یہ 5 لفظ بیان کیے سورہ کوثر میں، اور اس کے بعد قرآن کریم میں کہیں دوبارہ اس لفظ کو، ان الفاظ کو ریپیٹ نہیں کیا، اس لیے کہ دینے والا بھی عظیم تھا اور لینے والے بھی عظیم ہیں۔ دینے والے کو بھی دوبارہ کہنا اچھا نہیں لگا، لینے والے کی عزت اور اکرام میں۔ کسی نے کہا کوثر نہر ہے، اس نے اپنی عقل کے مطابق بات کی۔ کسی نے کہا کوثر سپر ابنڈنس ہے، ایسی کثرت جس کا ذہن انسانی تصور نہیں کر سکتا۔ وہ نعمت کی کثرت ہو، وہ عقل کی کثرت ہو، وہ اولاد کی کثرت ہو، وہ اطاعت کی کثرت ہو، وہ شجاعت کی کثرت ہو، وہ عصمت کی کثرت ہو، کسی بھی چیز کی سپر ابنڈنس، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کسی نے کہا کہ کوثر کا مطلب ہے انسانوں کی قیادت اور رہبری، اور کسی نے کہا کوثر کا ایک مطلب ہے فاطمہ زہرا۔ اب سورہ آل عمران کی 36ویں آیت کی طرف آئیے کہ جب حنا نے کہا
میرے تو بیٹی پیدا ہو گئی، میں تو بیٹے کو بیت المقدس دینے والی تھی اس کی خدمت کرنے کے لیے، تو بیٹی پیدا ہو گئی، کیسے دوں؟ اس بیٹی کے بیٹے کو ذریت نوح میں رکھا۔ انا آتینا کا کل کوثر، تجھے ابتر کہتے ہیں، تیرے پاس بیٹا نہیں، یہ بیٹی لے، بیٹی کے بیٹے اور ان کے بیٹے اور قیامت تک ان کے بیٹے۔ فاطمہ راز خدا، راز خدا۔ دو سورے نازل کیے تالیف قلب پیغمبر کے لیے، ایک قدر کا سورہ آج کی رات کے ریفرنس سے، اور ایک کوثر کا سورہ ابتر کے جواب میں بیٹی دے کر پیغمبر کو۔ اور اللہ اکبر، وہ ذریت مریم کا بیٹا ذریت نوح میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، رسالت کا بوجھ اٹھاتا ہے، اور فاطمہ کے بیٹے رسالت محمد کو بچاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کے لیے ون ہر قربانی دیتے ہیں۔ ابراہیم نے سر جھکایا، اسماعیل کا اطاعت کا صبر تھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آخر میں آنے والے ان کے لیے ترک کر دیا، ان کے لیے چھوڑ دیا۔ کیا چھوڑ دیا؟ صبح عظیم چھوڑ دی۔ حسین ابن علی کی شہادت دینی اعتبار سے اس لیے اہم ہے کہ یہ شہادت حفاظت دین کا نام ہے، یہ شہادت حفاظت قرآن اور پیغمبر کا نام ہے، یہ شہادت حفاظت آدم کا نام ہے، یہ شہادت حفاظت نوح کا نام ہے۔ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ۔ کہاں آدم اور کہاں حسین ابن علی؟ تاریخ کا فاصلہ تو دیکھیے، لیکن تاریخ کا فاصلہ لوگوں کے لیے ہوگا۔ نبیوں کی ذریت چل رہی ہے، نبیوں کے بیٹے، السلام علیکہ وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ وارثہ عیسیٰ روح اللہ، اولاد اسحاق کا بھی وارث، اولاد اسماعیل کا بھی وارث۔ السلام علیکہ یا وارثہ محمدن حبیب اللہ، اور السلام علیکہ یا وارثہ علی ولی اللہ۔ حسین اس لیے نہیں اٹھے، 25 سال تک تماشے دیکھے بنی امیہ کے، اس لیے نہیں اٹھے کہ آپ کو خلافت چاہیے تھی، حکومت چاہیے تھا، اقتدار چاہیے تھا۔ حسین، ڈاکٹر فرحان المالکی نے بڑے خوبصورت لیکچرز دیے، سعودی عالم، اسے آج کل انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس نے ایک لیکچر میں اپنے کہا حسین ابن علی نے دین بنی امیہ کو تباہ کر دیا۔ دین اسلام مٹ رہا تھا، مٹ چکا تھا، اور دین بنی امیہ وجود میں آ چکا تھا، اور اس دین بنی امیہ کا ہال مارک یہ تھا کہ جو طاقتور حکمران ہے جابر اور عامر، اس کا حکم خدا اور حکم پیغمبر پر فوقیت رکھتا۔ یہ وہ بنی امیہ تھے ڈاکٹر فرحان المالکی کہ جو اپنی پرائیویٹ محفلوں میں پیغمبر کو گالیاں دیتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی ہجوم نظمیں کہتے تھے، اور آل پیغمبر کو ببانگ دہل ممبروں سے گالیاں دیتے تھے اور ان پر لعن و طعن کرتے تھے۔ حکم بن عمرو الغفاری، اس نے ایک معرکہ فتح کیا اور بہت سارا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ دور معاویہ، زیاد نے، معاویہ کے گورنر نے لکھ بھیجا حکم بن عمرو الغفاری کو کہ ایسا کرو، سونا اور چاندی ایک طرف کر دو، وہ ہمیں بھجوا دو، اور باقی لشکر میں تقسیم کر دو۔ حکم بن عمرو غفاری نے کہا کہ کیا تم کوئی نئی کتاب اور نیا نظام لائے ہو؟ کتاب خدا کا حکم ہے اور پیغمبر کا فرمان ہے،
1/5 حصہ بیت المال میں جائے گا اور باقی لشکر میں تقسیم ہوگا۔ کیا تم نے پیغمبر کا فرمان نہیں سنا؟ اگر حاکم کا حکم پیغمبر اور اللہ کی اطاعت کے خلاف ہو تو اللہ کے اطاعت کرنا، پیغمبر کی اطاعت کرنا۔ یہ کہہ کر آپ نے اسی حساب سے اس مال کا فیصلہ کر دیا۔ فوراً گرفتار ہوئے، تشدد کر کر کے قتل کر دیا گیا۔ حجر بن عدی کیوں قتل ہوئے؟ ابو ذر غفاری کا یہ حشر کیوں ہوا؟ رشید ہجری کیوں مقتول ہوئے؟ یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے احکام اور نبی کی سنت پر کمپرومائز کرنا پسند نہیں کیا۔ یہ دین بنی امیہ لے آئے تھے۔ جو حاکم کہے اس کی اولیت ہے، جو قرآن کہے، جو رسول کہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ڈاکٹر فرحان المالکی کہتا ہے کہ حسین نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے دین بنی امیہ کو تباہ کر دیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ ایسی مثال ہو گئی تھی اسلام کی جیسے صحرا میں چاروں طرف بھیڑیاں ہوں اور ایک ہرن ان میں دوڑ رہا۔ اسلام وہ ہرن بن گیا تھا اور بنی امیہ اور ان کے حواری وہ بھیڑیے بن گئے تھے۔ کوئی ایک جسم کا ٹکڑا نوچتا تھا اس ہرن کے، کوئی دوسرا جسم کا ٹکڑا نوچتا تھا۔ حسین اس صحرا میں اترے اور اس ہرن کے سارے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کیا اور اسلام کے ہرن کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ 3 قسم کے گروہ امام حسین علیہ السلام کے اس تاریخ کے دور میں پیدا ہو گئے۔ ایک وہ گروہ تھا جس نے کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا کتاب خدا اور سنت رسول کے اوپر اور اپنی جان سے اس بات پر گواہی دی۔ ان میں حجر بن عدی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، سلمان فارسی ہیں، مقداد ہیں، عمار یاسر ہیں، انہی میں محمد عبد الرحمن بن ابو بکر بھی ہیں۔ دوسرا گروہ جس نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملا لیا، جن میں یا اپنی سیاستوں میں لگ گئے، ان میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، 1 لاکھ درہم کی رشوت آئی، عبداللہ ابن عمر کے پاس قبول کر لی اور یزید کی ولی عہدی پر راضی ہو گئے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر کے پاس بھی آئی، انہوں نے ریجیکٹ کر دی، صدا احتجاج بلند کی، ڈٹ کر کھڑے ہو گئے مروان کے سامنے بنی امیہ کے، اپنی جان سے سودا چکا دیا، اپنی جان سے سودا چکا دیا۔ بھاگے بنی امیہ کے حواری، مسجد میں جب اعلان کیا مروان نے یزید کی ولی عہدی کا تو ڈٹ کر کھڑے ہو گئے عبد الرحمن بن ابو بکر اور کہا کہ یہ کون سی سنت ہے؟ کیا پیغمبر کی سنت ہے؟ کیا پہلے خلیفہ کی، دوسرے خلیفہ کی، کس خلیفہ کی سنت ہے یہ؟ کیسے تم اس کو ولیعہد بنا سکتے ہو؟ حواری دوڑے، وہ جناب اپنی بہن جناب ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرے میں جا کر چھپے۔ پھر سورہ احقاف کی آیتوں پر بحث چھڑ گئی اور جناب عائشہ کو مروان نے کہا کہ یہ سورہ احقاف کی جو مذمتی آیتیں ہیں یہ اولاد ابو بکر کے لیے آئی ہیں۔ اس پر جناب عائشہ نے جواب دیا یہ اولاد ابو بکر کے لیے نہیں بلکہ آل مروان کے لیے ہیں، بنی امیہ کے لیے۔ وہاں سے جناب عبد الرحمن بن ابو بکر مکی کی طرف چلے گئے چھپنے کے لیے بنی امیہ کے قاتل ہتھ کنڈوں سے، لیکن پہاڑوں میں مردہ پائے گئے اور آخری دم تک جناب عائشہ کو ام المومنین کو یہ خلق رہا میرا بھائی بنی امیہ کے ہاتھوں قتل۔ ہم کہتے ہیں حقیقی مجرموں کو تلاش کرو، آپ ناحق ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ ارے اب محمد بن ابو بکر جناب ابو بکر کے صاحبزادے بنی امیہ قاتل، عبد الرحمن بن ابو بکر جناب ابو بکر کے صاحبزادے بنی امیہ قاتل، عبداللہ ابن عمر جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی ان کے قاتل بنی امیہ، عبداللہ ابن زبیر جناب عائشہ کا منہ بولا بیٹا اور بھانجا ان کے قاتل بنی امیہ۔ تم اپنے سارے عزیزوں کے قاتلوں کو پروٹیکشن دے رہے ہو اور ہم ایک حسین کے قاتل کو 1500 سال سے تاریخ کے ہر دور میں لا کر رسوا پہ رسوا کر رہے ہیں۔
جس نے اپنی جان کا سودا کیا اور حرمت رسول اور حرمت اسلام اور حرمت قرآن پر جان فدا کر دی. دوسرا گروہ جس نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیے، رشوتوں کو قبول کر لیا. تیسرا گروہ وہ جو خوفزدہ ہو گیا اور ڈر گیا اور محرابان مسجد میں گھس گیا کہ ہم سجدہ اور رکوع بجا لا کر اللہ سے اس کی رضا کو حاصل کریں گے. اور چوتھا گروہ امام حسین علیہ السلام کا جو محراب عبادت سے باہر نکلا، حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور سفر اختیار کر کے حج کو شہادت سے تبدیل کر دیا. وہ شہادت جس نے قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو بچایا. حسین عبداللہ ابن عمر نہیں ہیں، حسین ابن عبداللہ ابن زبیر نہیں ہیں، حسین عبد الرحمن بن ابوبکر بھی نہیں ہیں جو قتل ہو جائیں تو کسی کو پتہ نہ چلے. حسین ابن علی ہیں، حسین ابن علی ہیں. صفین کی طرف جا رہے تھے، امیر المومنین ایک مقام پر رکے، گھوڑے کو آپ کے ٹھوکر سی لگی. آپ نے پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا نینوا کہتے ہیں. اتر آئے زمین سے، اتر آئے گھوڑے سے، ہاتھ میں مٹی اٹھائی، مٹی کو سوندا اور دوبارہ پھینک دیا. کہا میرے بیٹے کا مقتل ہے. اور اس کے بعد اپنے بیٹے، چھوٹے بیٹے ابو عبداللہ الحسین کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور 2-3 دفعہ ہاتھ مار کر کہا ابو عبداللہ الحسین صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا. یہ باپ کی نصیحت ہے، صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا. اور امام حسین علیہ السلام کو یہ تانا ملا کربلا کی جنگ میں کہ تمہارے سارے بیٹے علی ہیں. کہا میرے 100 بیٹے بھی ہوتے تو 100 کے 100 علی ہوتے، 100 کے 100 علی ہوتے. اللہ اکبر. نمی محرم کی شام کے سائے ڈھلنے لگے. امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر تشریف فرما تھے. ایک ہاتھ قبضہ تلوار پر تھا، تلوار آپ کی گود میں تھی، اور ایک زانو آپ نے اونچا کیا ہوا تھا جس پر آپ نے اپنا سر ٹیکا ہوا تھا. ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ آرام فرما رہے ہیں. جناب زینب احتیاط کی وجہ سے بھائی کے بالکل پیچھے کھڑی تھی. خیمے کے ساتھ حسین لگے بیٹھے ہیں اور خیمے میں دروازے پر جناب زینب، دائیں بائیں اصحاب بکھرے ہوئے ہیں، ہر ایک کی نگاہیں حفاظت کے اعتبار سے حسین ابن علی پر. اللہ اکبر. جناب زینب نے ایک منظر دیکھا کہ سامنے سے کچھ دھول سی اٹھتی ہوئی. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ نیزوں کی انیاں ہیں. آپ نے آواز دی بھائی. امام حسین علیہ السلام نے نہیں سنی. آپ نے پھر پکارا بھائی. امام حسین علیہ السلام پھر اپنی اسی کیفیت میں رہے. آپ نے آگے بڑھ کر کندھا جھجوڑا، بھائی. سر اٹھا کر دیکھا، کہا وہ سامنے دیکھیے لشکر آ رہا ہے. امام حسین علیہ السلام نے سامنے آتے ہوئے لشکر کو دیکھا اور خدا کی قسم کوئی امپریشن نہیں لیا، کوئی امپریشن نہیں لیا. اور اپنی بہن کو خطاب کیا، زینب میں نانا سے باتیں کر رہا تھا. حسین کو خوفزدہ تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے، بھوک اور پیاس سے حسین کو خوفزدہ کیا جا سکتا تھا. جس کے عمر سعد نے کہا حسین کو ران کرنا اور زیر کرنا آسان نہیں ہے، اس کے دونوں پہلوؤں میں اس کے باپ علی کی روح ہے. وہ حریر کا کرتا پہن کر 63 برس کی عمر میں صفین لڑنے والا علی، جمل لڑنے والا علی، یہ اس کی روح ہے. حسین کے دونوں پہلوؤں میں بالکل کوئی امپریشن نہیں لیا. کہا بہن میں نانا سے باتیں کر رہا تھا. بہن نے کہا بھائی وہ سامنے سے لشکر آ رہا ہے. اچھا. بڑے اطمینان کے ساتھ آپ نے جناب عباس کو کہا جاؤ اور پتہ کرو یہ لشکر کس لیے آیا ہے. پھر جناب عباس آگے بڑھے، حبیب نے مظاہر بڑھے، مسلم نے اوسجا بڑھے. انہوں نے پوچھا یہ کس معاملے کے لیے لشکر آ رہا ہے؟ کہا ہم جنگ کا میدان کھولنا چاہتے ہیں. یہ پلٹے امام حسین علیہ السلام کی طرف اور کہا کہ ابن رسول اللہ یہ تو جنگ چاہتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شام کے اندھیروں میں کون سی جنگ ہوتی ہے؟ ان سے کہو صبح کا انتظار کریں. یہ رات ہم عبادت الہی میں گزارنا چاہتے ہیں. واپس پلٹے اور کہا کہ یہ رات، شام آگے ڈھل چکی ہے، ہم یہ رات عبادت الہی میں گزارنا چاہتے ہیں اور کل صبح جنگ ہو.
ہمارے ساتھ مان گیا. شمر نے کہا نہیں ابھی جنگ ہوگی. جناب عباس کو جلال آیا, کہا حد ادب, جو آقا کا فرمان ہے وہی ہوگا. فوجیں پیچھے ہٹ گئیں. امام حسین علیہ السلام کی وہ عاشور کی رات آئی, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے, 1000 مہینوں پر بھاری رات, عاشور کی رات. وہ بنی امیہ کے بندر جو پیغمبر کی ممبر کو پامال کرتے ہوئے خواب میں پیغمبر نے دیکھے, حسین ابن علی نے ان سب کو تاریخ میں ملعون کر دیا, لعنتی بنا دیا. دین اسلام سے ان کے ہر رشتے اور ہر ناطے کو توڑ دیا, اور قیامت تک کے لیے ہر دشمن رسول اور کتاب اور دین کو باطل کے کٹہرے میں لا کر کھڑا. وہ رات بڑی عجیب رات ہے, جسے عاشور کی رات کہتے ہیں. حسین ابن علی نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصے میں آپ نے اپنے اعزاء کے ساتھ وقت گزارا, دوسرا حصہ آپ نے اپنے انصار کے ساتھ وقت گزارا, اور تیسرے حصے میں آپ نے عبادت الہی انجام دی. جناب امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے خیمے کے برابر میں جناب جون کا خیمہ تھا, جو ابو ذر غفاری کے غلام تھے اور ہتھیار سازی میں مہارت رکھتے تھے. جون سب کی تلواروں کو دھار لگا رہے تھے, لوگوں کے تیر سیدھے کر رہے تھے, ہتھیاروں کو نیا رنگ دے رہے تھے. میرے بابا جون کے خیمے میں آئے اور آپ کو یہ محنت کرتا ہوا پایا. آپ وہاں بیٹھ گئے اور اس کے بعد میرے بابا نے 2 اشعار پڑھے, جن کا مقصد یہ تھا کہ ہم آہستہ آہستہ وقت کو طے کر رہے ہیں اور موت ہمارا تعاقب کر رہی ہے. میری پھوپھی میری تیمارداری کر رہی تھی, میں نے بھی وہ شعر سنے, میری پھوپھی نے بھی سنے. بابا اپنی موت کی خبر دے رہے تھے. میرا دل بھر آیا, میں رونا چاہتا تھا, لیکن میں پھوپھی کے خوف سے نہیں روتا تھا. پھوپھی میرا چہرہ دیکھ کر نہیں روتی تھی, دونوں رونا چاہتے تھے. یہاں تک کہ بابا نے تیسرا شعر پڑھا, بس وہی پھوپھی کی چیخ نکلی. پھوپھی کی چیخ نکلی, واہ مصیبتا, واہ محمدہ, والیا. میرے بابا میرے خیمے میں تشریف لے آئے, پھوپھی کو اپنے سینے سے لگا لیا. بابا بیٹھ گئے, پھوپھی نے میرے بابا کے زانوں پر سر رکھ دیا. اب پھوپھی روتی تھی, بابا خاموش نہیں کراتے تھے. بابا رونے دے رہے تھے پھوپھی کو, پتا تھا اس کے بعد زینب کو رونے کا وقت نہیں ملے گا. پھر میرے بابا نے پھوپھی سے خطاب کیا, زینب رسول خدا گزر گئے, کیا میں نانا سے افضل ہوں؟ ماں گزر گئی کہ میں مادر گرامی سے بہتر ہوں؟ ارے بابا چلے گئے, کیا میرا مرتبہ بابا سے بلند ہے؟ ارے بھائی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا, کیا میں اپنے بھائی سے بہتر ہوں؟ جناب زینب نے کہا نانا گئے تو ماں تھی, باپ تھا, بھائی تھے. ماں گئی, باپ تھا, بھائی تھے. ارے بھائی گئے, باپ گیا تو بھائی تھے. ارے بڑا بھائی گیا, تمہارا سایہ سر پر تھا. اے فاطمہ کی نشانی, جب تم گزر گئے تو ہمارے سر پر کون ہوگا؟ بس عزیزو, یہ رات حسین ابن علی کے خیموں سے حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ ایسے نور کی برسات ہو رہی تھی اور ایسی تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی تھی کہ محسوس ہوتا تھا ساکنان جنت زمین پر تلاوت قرآن کے لیے اتر آئے ہیں. بس عزیزو, وہ رات تمام ہو گئی.
صبح عاشور نمودار ہوئی، وہ عاشور بھی گزرتی چلی گئی یہاں تک کہ حسین ابن علی نے اپنی بہن سے ایک پرانا بوسیدہ کرتا طلب کر لیا۔ زینب بوسیدہ کرتا لے آئیں، جا بجا اس کرتے کو چاک کیا، زیرے جامہ اس کرتے کو پہن لیا۔ ابھی بندے خباب باندھنے جا رہے تھے، بہن آگے بڑھی، گلے کا بوسہ دیا۔ کہا بہن کیا کرتی ہو؟ کہا مادر گرامی کی وصیت تھی، جب حسین پھٹا ہوا کرتا لباس کے نیچے پہن لے، زینب سمجھ جانا میرا بیٹا مقتل کی طرف جا رہا ہے، میرے بیٹے کے گلے کو بوسہ دے دینا، یہ ماں کی وصیت تھی۔ ارے حسین ابن علی ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، حل من ناصر ینصرنا، اب اکبر نہیں ہے، حسین کسے پکار رہے ہیں؟ عباس نہیں ہے، حسین کسے آواز دے رہے ہیں؟ قاسم اور آنو محمد نہیں ہے، حسین کسے پکار رہے ہو؟ ارے حبیب نہیں ہے، شہیدوں کے لاشیں تھرا رہے ہیں۔ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کے لیے آئے؟ حسین تاریخ کے سارے ذی شعور لوگوں کو پکار رہے ہیں۔ بیویوں کے رونے کا شور بلند ہوا۔ حسین ابن علی خیمے میں دوبارہ آئے اور کہا ابھی نہ رو، ابھی میں زندہ ہوں، اور اس کے بعد حکم دیا دو قطار بنا کر کھڑی ہو جاؤ۔ بیویاں قطار بنا کر کھڑی ہو گئی، آپ نے ایک ایک بیوی کا نام لیا، سب کو سلام کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل کی طرف چلے، ذوالفقار نکالی، ہائے علی کا شیر، نرغے ادا میں گھسا، کبھی دائیں طرف حملہ کرتے تھے، کبھی بائیں طرف حملہ کرتے تھے۔ ارے کوئی حسین کے سامنے تیر نہیں پاتا تھا، ہزاروں کا لشکر تھا، تیر پر تیر چلا رہا تھا۔ جسم حسین کا مچھلی کی طرح ہو گیا، جیسے کانٹے ماہی کے جسم میں ہوتے ہیں، ویسے تیر حسین ابن علی کے جسم پر تھے۔ ایک تیر آیا، سینہ مبارک کو چھیدتا ہوا پیٹھ سے نکل گیا، خون کا پرنالہ گرا۔ دوسرا تیر آیا، پیشانی مبارک پر لگا، پیشانی سے خون جاری ہوا۔ تیسرا تیر آیا، تالوے مبارک کو لگا۔ بس حسین ابن علی پکارے، رضن بقضائہ